اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے لقاء الہی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه حین یذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم وإن اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا وإن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا وإن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ ترمذی ابواب الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا۔ اگر وہ میری جانب ایک بالشت بھر آئے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا، اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 111۔ یعنی پس جو کوئی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے وہ نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پس لقاء الہی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ کشتی نوح۔ ناظرین کرام، ہم ایسے عظیم الشان قادر مطلق خدا تعالیٰ کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 70۔ یعنی اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ پس خدا کو پانے کے لیے سچی لگن سے مخلصانہ کوشش انتہائی ضروری ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تمام انبیاء نے لقاء الہی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور صفات باری تعالیٰ کے مظہر ہو گئے۔ ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم بن گئے، اور خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تو اعلان کر دے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الانعام آیت نمبر 163۔ یعنی تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تمام متلاشیان حق کے لیے اعلان فرمایا
کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت نمبر 32۔ یعنی تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت الوحی۔ دوم، خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے قرآن مجید کی پیروی لازمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے، وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ سوم، خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے دعا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ یعنی اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پیاری دعا سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا میں محو ہو کر جو دعا میں لگے رہتے ہیں وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں، اس لیے اس کو پا لیتے ہیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ چہارم، انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا نے ارادہ کیا کہ وہ انسان کے ذریعہ پہچانا جائے، جیسا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اعلان فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت آدم، یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا، پس میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کا اعلیٰ مقام نماز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے یہاں تک کہ انسان خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا میں جا ملتا ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 432۔ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے پنجم صحبت صالحین بھی ضروری ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر؟ قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، الترغیب والترہیب۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آوے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے تم کوشش کرنے لگو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو انسان خدا کے حضور نہیں پہنچ سکتا جب تک کوئی اس پر خدا کی آیتیں تلاوت کرنے والا اور پھر مزکی کرنے والا اور پھر کوئی علم اور عمل کی قوت دینے والا نہ ہو۔ تلاوت تب مفید ہو سکتی ہے کہ علم ہو، اور علم تب مفید ہو سکتا ہے جب عمل ہو، اور عمل تزکیہ نفس سے پیدا ہوا ہے اور علم معلم سے ملتا ہے۔ خطبات نور۔ ششم، خدا کو پانے کے لیے انسان میں استقامت لازمی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے سب سے اہم خلافت سے وابستگی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے۔ مشعل راہ جلد 5۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں اشد حبا للہ، یعنی مومنوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ کوئی دوسری دنیاوی محبت ان پر غالب نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ نہیں کہ اپنے کام کے بہانے کر کے نمازوں کو انسان بھول جائے، مالی مفاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے۔ یہ کام کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری محبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ہے یا دنیاوی معاملات سے۔ اگر دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور لے جا رہی ہیں تو دنیا کی محبت غالب آ رہی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 ستمبر 2014۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔